بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ویلکم ٹو اسٹڈی ٹائم فار آل. آئی ایم یور ٹیوٹر عدنان غنی بٹ. اللہ کے پاک نام سے آج کے لیسن کا آغاز کرتے ہیں. ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان کی بک انٹروڈکشن ٹو سوشیالوجی SOC 101 کا لیسن نمبر 8, سبق نمبر 8, آرگنائزیشنز, تنظیمات. لیسن اوور ویو کے اس لیسن میں ہم کیا کیا پڑھیں گے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں. تو اس میں ٹائپس آف فارمل آرگنائزیشنز, جو روایتی تنظیمات ہوتی ہیں, مختلف تنظیمیں ہوتی ہیں, ان کی ٹائپس پڑھیں گے, ان کی اقسام پڑھیں گے. بیوروکریسی کو نوکر شاہی یا پھر افسر شاہی یا پھر دفتر شاہی کہتے ہیں. اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ بیوروکریسی کیا ہوتی ہے. اور نیکسٹ ہم پڑھیں گے کریکٹرسٹکس آف آئیڈیل ٹپیکل بیوروکریسی. ایک جو مثالی اور روایتی نوکر شاہی یا بیوروکریسی ہوتی ہے, اس کی خصوصیات کیا ہیں, ان کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے. اور اس کا آخری پوائنٹ ہوگا پرابلمز آف بیوروکریسی. نوکر شاہی یا افسر شاہی یا دفتر شاہی کی جو پرابلمز ہیں, ایشوز ہیں, مسائل ہیں, ان کو ہم پڑھیں گے. تو فارمل آرگنائزیشنز آر لارج سیکنڈری گروپس دیٹ آر آرگنائز ٹو اچیو دیئر گولز ایفیشینٹلی. فارمل آرگنائزیشنز جو روایتی تنظیمیں ہوتی ہیں, آر لارج, یہ بڑی ہوتی ہیں. سیکنڈری گروپس ثانوی گروہ ہوتے ہیں, دیٹ آر آرگنائزڈ, جن کو منظم کیا گیا ہوتا ہے, ٹو اچیو دیئر گولز ایفیشینٹلی, تاکہ وہ بڑی اہلیت کے ساتھ اپنے جو گولز ہیں, اپنے جو مائل سٹونز ہیں, اپنی جو اچیومنٹس ہیں, ان کو حاصل کر سکیں. تو فارمل آرگنائزیشن کی ڈیفینیشن دی گئی ہے یہ پہلی سینٹنس میں, کہ جو روایتی تنظیمات ہوتی ہیں, ایک تو یہ بڑی ہوتی ہیں, چھوٹے کارخانے, چھوٹی چیزیں نہیں ہوتی, یہ بڑی تنظیمیں ہوتی ہیں. یہ سیکنڈری گروپس ہوتے ہیں. یہاں پہ سیکنڈری گروپ کی میں وضاحت کروں گا. بعض ادارے جو ہوتے ہیں وہ کچھ لوگوں کے لیے جو ہوتے ہیں وہ مین حیثیت رکھتے ہیں, کچھ کے لیے سیکنڈری حیثیت رکھتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک بندے کا کالج ہے یا اسکول ہے, تو اس بندے کے لیے جو اونر ہے یا اس کے جو مزید پارٹنرز ہیں, ان کے لیے وہ سیکنڈری نہیں ہے, بلکہ وہ مین حیثیت رکھتا ہے. لیکن اس کے جو ٹیچرز ہیں, وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں, وہاں پہ جو کلیریکل جاب کرنے والے ہیں, ان کے لیے اس کی سیکنڈری پوزیشن ہے. تو یہ جو فارمل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, یہ سیکنڈری گروپس ہوتے ہیں. ان میں جتنے بھی کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ ان کے اونر نہیں ہوتے, بلکہ وہ ان کے امپلائر ہوتے ہیں. لہٰذا ان کے لیے یہ سیکنڈری حیثیت رکھتی ہیں. فارمل آرگنائزیشن جو ہوتی ہیں یہ بڑی ہوتی ہیں, سیکنڈری گروپس ہوتے ہیں, اور ان کو آرگنائز کیا ہوتا ہے مختلف گولز کو اچیو کرنے کے لیے. دے آر دی پروڈکٹ آف ریشنلائزیشن آف سوسائٹی. یہ جو معاشرے کی ریشنلائزیشن ہوتی ہے, اس کا نتیجہ ہوتی ہیں, اس کی پیداوار ہوتی ہیں. ریشنلائزیشن کیا ہوتا ہے؟ معقولیت یا عقل. سوسائٹی کے اندر مختلف اس کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں, لوگ ہوتے ہیں, ادارے ہوتے ہیں, تو ان کے ایکسپیرینس کی وجہ سے جو معقولیت حاصل ہوتی ہے, ایک عقلیت حاصل ہوتی ہے, اس کو ریشنلائزیشن کہتے ہیں. کہ ایک تجربے کے بعد ایک جو رخ ہے, وہ سوسائٹی جو ہے کچھ اصول وضع کر لیتی ہے, اس کو ریشنلائزیشن کہتے ہیں. تو یہ جو فارمل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, یہ کسی سوسائٹی کی عقلیت کا, معقولیت کا نتیجہ ہوتی ہیں. وچ مینز دی ایکسیپٹنس آف رولز. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ رولز کو ایکسیپٹ کرنا, ایفیشنسی, اہلیت ہونا, مؤثر ہونا, اینڈ پریکٹیکل ریزلٹس, اور عملی نتائج ہونا, ایز دا رائٹ وے ٹو اپروچ ہیومن افیئرز, تاکہ جو انسانی معاملات ہیں ان کو درست طریقے سے اپروچ کیا جائے, ان کا حل تلاش کیا جائے. پاسٹ از دا بیسٹ گائیڈ فار دی پریزنٹ. ہمارا جو ماضی ہوتا ہے یہ ہمارے پریزنٹ کے لیے, ہمارے حال کے لیے ایک بہترین رہنما کی حیثیت رکھتا ہے. یعنی پاسٹ میں جو ہم تجربات کرتے ہیں وہ ہمارے حال کے لیے ایک بہترین گائیڈ ثابت ہوتے ہیں. دیٹ از یعنی ٹریڈیشنل اورینٹیشن, جو روایتی معلومات ہوتی ہیں, ٹینڈس ٹو بی ابینڈنڈ. ان کا رجحان ہوتا ہے کہ یہ ختم ہو جاتی ہیں, ترک کر دی جاتی ہیں. جو روایات چلتی آ رہی ہوتی ہیں ان میں معقولیت کم ہوتی ہے, بلکہ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں باپ دادا سے یہ چیز مل گئی, یا ہمیں اپنے استاد سے یہ چیز مل گئی,
تو اس کو تجربات کی کسوٹی پہ پرکھا نہیں گیا ہوتا. تو جو ٹریڈیشنل اورینٹیشن ہوتی ہے, جو روایتی معلومات ہوتی ہیں, ان میں یہ رجحان ہوتا ہے کہ وہ ترک ہو جاتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں. ریشنیلٹی واز اے ٹوٹلی ڈفرینٹ وے آف تھنکنگ. اس کے مقابلے میں جو ریشنیلٹی ہوتی ہے, جو عقل پہ مبنی, تجربے پہ مبنی چیزیں ہوتی ہیں, یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ چیز ہے تھنکنگ کا, سوچنے کا. دیٹ کیم ٹو پرمیٹ سوسائٹی, اور یہ آہستہ آہستہ سے سوسائٹی کے اندر گھستا گیا, سوسائٹی کے اندر غالب آتا گیا. پرمیٹ, گھس جانا, غالب آ جانا. تو جو ٹریڈیشنل اورینٹیشن تھی یہ ختم ہوتی گئی وقت کے ساتھ ساتھ, اور اس کے مقابلے میں جو ریشنیلٹی تھی, عقلیت پسندی تھی, یا تجربات کی روشنی میں جو علم تھا, وہ معاشرے کے اندر سرات کرتا گیا. دس نیو اورینٹیشن ٹرانسفارمڈ دا وے ان وچ سوسائٹی از آرگنائزڈ. اور یہ جو نیا علم تھا, یہ جو نئی اورینٹیشن تھی, اس نے ایسا رستہ متعین کیا جس کے ذریعے سے معاشرے کو آرگنائز کیا گیا, منظم کیا گیا. ایز اے رزلٹ فارمل آرگنائزیشنز, نتیجے میں جو روایتی تنظیمات تھیں, سیکنڈری گروپس جو کہ ثانوی گروہ تھے, ڈیزائنڈ, یہ بنے ٹو اچیو ایکسپلسٹ آبجیکٹیوز, تاکہ جو واضح قسم کے مقاصد تھے ان کو حاصل کیا جا سکے. ہیو بیکم اے سینٹرل فیچر آف کنٹمپریری سوسائٹی. اور جو ہمارا جو اس وقت معاشرہ ہے, ہمارا ہم عصر معاشرہ ہے, اس کی ایک یہ مرکزی حد و حال, مرکزی فیچر بن چکی ہیں. ایگزامپلس کین بی بزنس کارپوریشنز, مثالوں میں کاروباری ادارے آتے ہیں. گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس, حکومت کے مختلف شعبے آتے ہیں. کالج آتے ہیں. اینڈ یونیورسٹیز, اور جامعات یا یونیورسٹیاں آتی ہیں. ہاسپٹلز, پریزنز, ہسپتال اور جیلیں. اینڈ ملٹری آرگنائزیشنز, اور آرمی کی, ملٹری کی جو تنظیمات ہیں, وہ ساری کی ساری اس کی ایگزامپلز ہیں فارمل آرگنائزیشنز کی. سچ آرگنائزیشنز آر ڈیلیبریٹلی کریٹڈ. یہ جو تنظیمات ہوتی ہیں یہ جان بوجھ کے بنائی جاتی ہیں. معاشرے کے اندر کچھ لوگ ڈیسیژن کرتے ہیں, مل کے یہ تنظیمات بناتے ہیں. ڈیلیبریٹلی, خود سے جان بوجھ کر, یعنی یہ خود بخود نہیں بنتی بلکہ ان کو بنایا جاتا ہے. سوشل مشینز ود ہیومن پارٹس, ان کو ہم سماجی مشینیں کہتے ہیں, جن کے جو پرزے ہوتے ہیں وہ انسان ہوتے ہیں. سوشل مشینز ود ہیومن پارٹس. ان دیز آرگنائزیشنز سوشل ریلیشنز آر امپرسنل, فارمل اینڈ پلانڈ. ان تنظیمات میں جو سماجی تعلقات ہوتے ہیں یہ غیر شخصی ہوتے ہیں, روایتی ہوتے ہیں, اور ایک منصوبے پہ مبنی ہوتے ہیں. یعنی جو لوگ ان میں کام کرتے ہیں ان میں جو ریلیشن ہوتے ہیں وہ امپرسنل ہوتے ہیں, آپس میں جان پہچان کا تعلق نہیں ہوتا, بڑے روایتی قسم کے ہوتے ہیں, اور ان کو پہلے سے پلان کیا گیا ہوتا ہے. These organizations have major influence on the everyday lives of members of modern societies. تو جدید معاشروں میں اندر یہ جو تنظیمات ہوتی ہیں, ان کے اپنے ممبران, اپنے افراد جو ان کا تعلق ان آرگنائزیشنز کے ساتھ ہوتا ہے, ان کی زندگیوں پر گہرے اثرات, بڑے اثرات ہوتے ہیں. ایڈزیونی اور لہمین 1978 میں انہوں نے کوئی مقالہ لکھا, مضمون لکھا یا بک لکھی, اس کے اندر سے یہ ایک ایکسٹریکٹ دیا گیا ہے. دے پرمیٹ ورچولی ایوری اسپیکٹ آف ماڈرن لائف. جو ہماری جدید زندگی ہے اس کے ہر پہلو کو یہ حقیقت میں اس کے اندر یہ پرمیٹ ہو چکے ہیں, اس کے اندر دنس چکی ہیں, سرات کر چکی ہیں. یعنی یہ تنظیمات ہیں ہماری جدید زندگی کے ہر پہلو میں سرات کر چکی ہیں. وی آر یوزلی بارن اینڈ ڈائی ان آرگنائزیشنز. ہم عام طور پر ان تنظیمات کے اندر ہی پیدا ہوتے ہیں اور ان کے اندر ہی مرتے ہیں. آر ایجوکیٹڈ بائی دیم. یہی تنظیمات ہماری تعلیم کا بندوبست کرتی ہیں. اینڈ وی ورک, پلے اینڈ پرے ان دیم. ہم انہی تنظیمات کے اندر کام کرتے ہیں, کھیلتے ہیں, اور اپنی نمازوں کی یا عبادات کی ادائیگی کرتے ہیں. وی پے ٹیکسز ٹو اینڈ اوبے دی لاز آف اے سپرا آرگنائزیشن دا اسٹیٹ. ہم ٹیکس ادا کرتے ہیں اور قوانین کی پابندی کرتے ہیں ایک بڑی آرگنائزیشن کی, سپرا آرگنائزیشن, جس کو اسٹیٹ یا ریاست کہتے ہیں. تو ریاست بھی ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے. انڈیڈ دا لیٹر سرٹیفائز آور برتھ, آور ڈیتھ, اینڈ مچ دیٹ ہیپنز ان بٹوین. بلا شبہ یہ جو جس کا ذکر کیا گیا سپرا آرگنائزیشن یعنی اسٹیٹ کا, یہی ہمیں ہماری پیدائش کا سرٹیفکیٹ جاری کرتی ہے, اور ہماری موت کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی یہی جاری کرتی ہے. اور ہماری زندگی اور موت کے درمیان جو واقعات ہوتے ہیں ان کے سرٹیفکیٹ بھی ہماری ریاست جاری کرتی ہے, جو خود ایک سپرا آرگنائزیشن ہے.
فارمل آرگنائزیشنز آپریٹ ان اے ڈیلیبریٹ وے. روایتی تنظیمات ایک خود کار طریقے سے کام کرتی ہیں. ناٹ ٹو میٹ پرسنل نیڈس, اس میں ذاتی جو ضروریات ہوتی ہیں ان کو پورا نہیں کیا جاتا. بٹ ٹو اکمپلش کمپلیکس جابس, بلکہ یہ جو پیچیدہ کام ہوتے ہیں, جابس ہوتی ہیں, ان کو پورا کرتی ہیں. آفیسز اسٹیٹسز ریمین انٹیکٹ بٹ دی ممبرس کم اینڈ گو. ان تنظیمات کے دفاتر اور یہاں پہ جو اسٹیٹس ہوتا ہے کسی کا, کوئی افسر ہوتا ہے, کوئی جونیئر افسر ہوتا ہے, کوئی کلرک ہوتا ہے, کوئی امپلائی ہوتا ہے, تو وہ دفاتر اور وہ جو اسٹیٹسز مراتب ہوتے ہیں, مرتبے ہوتے ہیں, وہ تو قائم رہتے ہیں. لیکن جو ممبران ہوتے ہیں وہ آتے اور جاتے رہتے ہیں. کسی کی ٹرانسفر ہو رہی ہے, کوئی ریٹائر ہو رہا ہے, کوئی نئی جاب پہ آ رہا ہے, تو جو ممبران ہوتے ہیں وہ آتے جاتے رہتے ہیں, جبکہ جو آفس اور اسٹیٹس ہوتے ہیں, مرتبے ہوتے ہیں, وہ اپنی جگہ قائم رہتے ہیں. ٹائپس آف فارمل آرگنائزیشنس, روایتی تنظیمات کی اقسام. دیر 3 types of organizations have been distinguished on the basis of why people participate. تو 3 قسم کی تنظیمات جو نمایاں ہو کے ہمارے سامنے آتی ہیں, اور وہ بھی اس بنیاد پر کہ لوگ ان کے اندر کس طرح سے شریک ہوتے ہیں, پارٹیسپیٹ ہوتے ہیں. تو یہ 3 ہیں, دیٹ از یوٹیلیٹیرین, نارمیٹیو اینڈ کوریکٹیو. اب ان کی ڈیٹیل ہم پڑھیں گے کہ یوٹیلیٹیرین آرگنائزیشنز کیا ہوتی ہیں. یوٹیلیٹیرین آرگنائزیشنز, just about everyone who works for income is member of utilitarian organization. کوئی بھی شخص جو انکم حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو ایسی آرگنائزیشن جو یوٹیلیٹیرین آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ اس کو ویلکم کہتی ہیں. اور یوٹیلیٹیرین آرگنائزیشن میں کام کرنے والے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ انکم حاصل کرنے کے لیے وہاں پہ کام کرتے ہیں, کچھ فائدہ حاصل کرنے کے لیے. which pays its members to perform the jobs for which they were hired. جس کام کے لیے ممبرس کو ہائر کیا جاتا ہے, جاب دی جاتی ہے, اس پر وہ آرگنائزیشنز یعنی جو یوٹیلیٹیرین آرگنائزیشن ہوتی ہیں وہ اس ممبر کو ادائیگی کرتی ہیں, تنخواہ دیتی ہیں, ڈیلی ویجز دیتی ہیں. لارج بزنس انٹرپرائزز فار ایگزامپل جنریٹ پروفٹس فار دیئر اونرز اینڈ سیلریز اینڈ ویجز فار دیئر امپلائز. بڑی بڑی جو بزنس انٹرپرائزز ہوتی ہیں, کاروباری ادارے ہوتے ہیں, یہ مثال دی گئی ہے, وہ پرافٹ جنریٹ کرتے ہیں اپنے اونرز کے لیے, اپنے مالکان کے لیے, اور سیلریز اور ویجز اپنے امپلائز کے لیے, اپنے جو مزدور ہوتے ہیں, اپنے جو کارکن ہوتے ہیں, اپنے جو ورکر ہوتے ہیں, جو امپلائز ہوتے ہیں, ان کے لیے سیلریز جو ہوتی ہیں یہ عموماً منتھلی ہوتی ہیں, ویجز جو ہوتے ہیں یہ ڈیلی کی بنیاد پہ دیے جاتے ہیں. موسٹ پیپل مسٹ جوائن این آرگنائزیشن فار میکنگ اے لیونگ. اکثر لوگ ایسی تنظیم کے ساتھ شامل ہوتے ہیں اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے. اگلی آرگنائزیشن آ گئی نارمیٹیو آرگنائزیشن. نارمیٹیو آرگنائزیشن کی تعریف اس طرح سے ہے کہ پیپل جوائن نارمیٹیو آرگنائزیشنز ناٹ فار انکم بٹ ٹو پرسیو گولز دے کنسیڈر مورلی ورتھ وائل. لوگ ان نارمیٹیو آرگنائزیشن سے انکم حاصل کرنے کے لیے نہیں ان میں شامل ہوتے, بلکہ اپنے کچھ گول حاصل کرنے کے لیے جو اخلاقی طور پر وہ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہیں. دے آر آلسو کالڈ والنٹری آرگنائزیشنز. ایسی تنظیمات کو خود کار آرگنائزیشنز, والنٹری جس میں لوگ رضاکارانہ طور پہ, رضاکار تنظیمیں بھی ان کو کہا جاتا ہے. دا انٹرسٹ آف سچ آرگنائزیشنز کین بی کمیونٹی سروسز, سوشل ایکشن اینڈ انوائرمنٹل پروٹیکشن. ان جو تنظیمات ہیں ان کی جو دلچسپیاں ہوتی ہیں ان میں معاشرے کے لیے مختلف خدمات سر انجام دینا, کچھ سماجی کام کرنا, اور ماحول کی جو پروٹیکشن ہوتی ہے, ماحول کی حفاظت, اس کے لیے ورک کرنا ان تنظیمات کے کام ہوتے ہیں. دے آر کنسرنڈ ود اسپیسیفک سوشل ایشوز. ان کا تعلق خاص قسم کے سماجی مسائل سے ہوتا ہے. ایگزامپلس کین بی ایدی ٹرسٹ, ریڈ کریسنٹ, دا لائنس کلب. تو ہمارے ملک کے اندر یہ بڑے ٹرسٹ ہیں. ایدی ٹرسٹ آپ کو پتہ ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس ہے, اور یہ جہاں پہ بھی حادثہ ہوتا ہے, پرابلم ہوتا ہے, مسئلہ ہوتا ہے, یہ فوراً ایدی ٹرسٹ والے وہاں پہنچ کے کام کرتے ہیں. تو ریڈ کریسنٹ, ہلال احمر, یہ بھی ایک پاکستان کے اندر تنظیم ہے جو لوگوں کی ہیلپ کے لیے کام کرتی ہے. لائنس کلب بھی لوگوں کی ہیلپ کے لیے بنایا گیا ہے. تو ان میں جو شامل لوگ ہوتے ہیں وہ انکم کے لیے نہیں ہوتے, بلکہ اپنے پاس سے پیسے لگا کے, چندہ دے کر اس میں شامل ہوتے ہیں, یا پھر جسمانی طور پر ان کی جو سروسز ہوتی ہیں وہ ان آرگنائزیشنز کے لیے ہوتی ہیں. والنٹری آرگنائزیشنز ٹرائی فار پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی.
جو والنٹری آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, رضاکار تنظیمیں ہوتی ہیں, یہ جدوجہد کرتی ہیں پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی کے لیے, جمہوریت کے لیے, ان وچ آل ممبرس ہیو این ایکول اپرچونٹی, اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ تنظیم کے تمام جو ممبران ہیں ان کو برابر کا موقع ملے ٹو ڈسکس اینڈ ڈیسائیڈ امپارٹنٹ کویسچنس, تاکہ وہ بحث کر سکیں اور فیصلے کر سکیں اہم سوالوں پر افیکٹنگ دی آرگنائزیشن, جو آرگنائزیشن کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. جمہوریت ہوتی ہے, لوگ مل جل کر فیصلے کرتے ہیں, ان کے اوپر بحث کرتے ہیں اور تنظیم کو کامیاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگلی جو تنظیم ہے وہ ہے کریکٹیو آرگنائزیشن, اصلاحی تنظیم. دیز آرگنائزیشنز ہیو انوالنٹری ممبرشپ, اس میں انوالنٹری ممبرشپ ہوتی ہے, یعنی رضا کرانہ نہیں ہوتی بلکہ اس کے اندر پلانڈ ممبرشپ دی جاتی ہے, لوگوں کو یہاں پہ صلاحیت کی بنیاد پہ ہائر کیا جاتا ہے. دیز آر ٹوٹل انسٹیٹیوشنز, ان کو ٹوٹل انسٹیٹیوشنز بھی کہا جاتا ہے, دیٹ فیچر ویری اسٹرکٹ کنٹرول آف ممبرس بائی ٹاپ رینک آفیشیلس, اور اس میں جو ٹاپ رینک پہ, اوپر کے درجے پہ جو افسران ہوتے ہیں ان کا بڑا سخت کنٹرول ہوتا ہے پوری کی پوری تنظیم پہ. ممبرز آر فزیکلی اینڈ سوشلی سیپریٹڈ فرام آؤٹ سائڈرز, اس تنظیم کے جو ممبر ہوتے ہیں ان کو جسمانی طور پر اور سماجی طور پر باہر کے لوگوں سے دور رکھا جاتا ہے, اور سول سوسائٹی یا جو سول سوسائٹی ہے اس سے دور رکھا جاتا ہے. دا ایگزامپلس کین بی پریزنس, مثالوں میں جیلیں ہیں, سائیکیاٹرک ہاسپٹلس, نفسیاتی علاج کے ہسپتال ہیں, اینڈ ملٹری یونٹس, اور ملٹری کے مختلف یونٹس ہیں, آرمی کے یونٹس. تو ان میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ایک خاص طریقے سے بھرتی کیا جاتا ہے اور ان کی خدمات لی جاتی ہیں اور ان کا تعلق معاشرے سے نہیں ہوتا. ٹوٹل انسٹیٹیوشنز ٹرانسفارمیٹ ہیومن بینگز اوور آل سینس آف سیلف, اور یہ جو ٹوٹل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کا جو سیلف ہوتا ہے, انسان کا جو اندرون ہوتا ہے, اس کی تربیت کرتے ہیں. فرام ڈفرنگ وانٹیج پوائنٹس مینی آرگنائزیشن میں فال انٹو آل دیز کیٹیگریز, مختلف جو نکات ہیں ان میں ڈفر ہو سکتا ہے, ان میں اختلافات کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت ساری آرگنائزیشن ایسی ہوتی ہیں جو تینوں کیٹیگریز میں آتی ہیں. کون سی تینوں کیٹیگریز؟ یہ جو ہم نے اوپر پڑھی ہیں, یوٹیلیٹیرین, نارمیٹو اور کریکٹیو, یعنی بہت ساری تنظیمات ایسی ہیں جن میں یہ تینوں قسم کی پراپرٹیز پائی جاتی ہیں. سائیکیاٹرک ہاسپٹل, ایک نفسیاتی علاج کا جو ہسپتال ہے, فار ایگزامپل مثال کے طور پر, سروز ایز اے کریکٹیو آرگنائزیشن فار اے پیشنٹ, یہ ایک مریض کے لیے اصلاحی آرگنائزیشن ہے کہ وہاں پر اس کی نفسیات کا علاج کیا جاتا ہے. یوٹیلیٹیرین آرگنائزیشن فار اے ہیلتھ پروفیشنل, وہاں پہ جو ڈاکٹر اور نرسیں کام کر رہے ہیں وہ وہاں سے چونکہ تنہا لے رہے ہیں لہٰذا وہ یوٹیلیٹیرین آرگنائزیشن بھی وہی ادارہ یہ کام کر رہا ہے. اینڈ اے نارمیٹو آرگنائزیشن ٹو اے ہاسپٹل والنٹیئر, اور جو ہسپتال کے اندر جو رضاکار کام کر رہے ہیں جسمانی طور پر یا وہاں پہ چندہ دے کے یا وہاں پہ فنڈز دے کے کام کر رہے ہیں, تو وہ ان کے لیے یہ نارمیٹو آرگنائزیشن ہے. یہ آرگنائزیشن کو تو ہم نے ڈیٹیل سے پڑھ لیا. اب ہم آتے ہیں بیوروکریسی کی طرف. بیوروکریسی کا لفظ جو ہے نا یہ بیورو سے بنا ہے, بیورو سے مراد ہے ادارہ. تو بیوروکریسی, بیورو ادارے کو کہتے ہیں, اس کے اندر جو کام کرتے ہیں ان کو بیوروکریٹس کہتے ہیں, اور جو بھی کام ہوتا ہے اس کو بیوروکریسی کہتے ہیں. بیوروکریسی کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے نوکر شاہی, کیونکہ اس کے اندر کلرکس بھی کام کرتے ہیں, چھوٹے درجے کے ملازم بھی کام کرتے ہیں, تو اس کو نوکر شاہی کہتے ہیں. اصولی طور پہ جتنے بھی ہمارے گورنمنٹ کے آفیشیلز ہیں, وہ چاہے وزیر اعظم پاکستان ہوں, یہ سارے کے سارے سرونٹ ہوتے ہیں حکومت ہیں, اس کے معاشرے کے اور لوگوں کے. تو یہ سروس کا مطلب ہی نوکری ہے. تو جو سرونٹ ہوتا ہے, پبلک سرونٹ ہوتا ہے, وہ نوکر ہوتا ہے. لیکن اس بیوروکریسی کے اندر جب ان لوگوں کی ہٹ درمی اور انا اور جو نیگیٹو پوائنٹس ہیں وہ زیادہ جب اس کے اوپر چھا جاتے ہیں تو یہ نوکر شاہی یا افسر شاہی بن جاتی ہے. اس کی ڈیٹیل ہم پڑھتے ہیں, اس کی پازیٹیو اور نیگیٹو چیزیں آگے پڑھتے ہیں. اس کو نوکر شاہی بھی کہتے ہیں, اس کے اندر چونکہ افسر ہوتے ہیں اس کو افسر شاہی بھی کہتے ہیں. چونکہ دفتروں کا راج ہوتا ہے اس کو دفتر شاہی بھی کہتے ہیں, بلکہ کلرک شاہی بھی کہتے ہیں. تو بیسیکلی بیوروکریسی کا مطلب ہے دفتر والوں کی حکومت, ادارے کی حکومت, اہلکاروں کی حکومت. بیوروکریسی از این آرگنائزیشنل ماڈل ریشنلی ڈیزائن ٹو پرفارم کمپلیکس ٹاسک ایفیشینٹلی. بیوروکریسی
جو ہے یہ اصل میں ایک آرگنائزیشنل ماڈل ہے، تنظیمی ڈھانچہ ہے، ایک ماڈل ہے، نمونہ ہے، جس کو ریشنلی، جس کو بڑی عقل کے ساتھ، معقولیت کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا تاکہ مشکل قسم کے جو کام ہیں ان کو مؤثر طریقے سے سر انجام دیا جا سکے۔ In a bureaucratic business or government agency, officials deliberately enact and revise policy to make the organization as efficient as possible۔ تو ایک بیوروکریٹک بزنس میں، ایک ادارہ جاتی کاروبار میں یا حکومت کی کسی ایجنسی کے کاروبار میں جو افیشیلز ہوتے ہیں، جو سرکاری افسر ہوتے ہیں، ڈیلیبریٹلی وہ خود بخود اپنی حکمت کے ساتھ، اپنی سوچ کے ساتھ جان بوجھ کر انیکٹ کام کرتے ہیں، ریوائز پالیسی، جو بھی پالیسی ہوتی ہے اس کو ریوائز کرتے ہیں ٹو میک دا آرگنائزیشن ایز ایفیشینٹ ایز پاسبل، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ تنظیم کو اتنا مؤثر اور اتنا اہل بنا دیا جائے جتنا ممکن ہو سکے۔ کریکٹرسٹکس آف آئیڈیل ٹپیکل بیوروکریسی، ایک مثالی اور روایتی بیوروکریسی کی خصوصیات۔ اسپیشلائزیشن، تخصص، خاص ہونا، تخصص ہونا، اسپیشلائزیشن ہونا۔ دیر از ڈویژن آف لیبر ان دی بیوروکریسی، بیوروکریسی کے اندر ڈویژن آف لیبر ہوتی ہے، محنت کی تقسیم ہوتی ہے، اینڈ ایچ ممبر ہیز اے اسپیسیفک ٹاسک ٹو فلفل، اور اس کے ہر فرد کو، ہر ممبر کو ایک خاص کام سر انجام دینا ہوتا ہے۔ آل دی ٹاسکز آر کوآرڈینیٹڈ، تمام کے تمام جو کام ہوتے ہیں وہ آپس میں مربوط ہوتے ہیں، جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ٹو اکمپلش دی پرپز آف دی آرگنائزیشن، تاکہ تنظیم کے مقصد کو پورا کیا جا سکے۔ ہائراری آف آفیسز، ہائی راکی آف آفیسز، ہائی رارکی نہیں ہے یہ، اور اگلا جو نا سائلنٹ ہے، ہائی راکی آف آفیسز، دفاتر کی درجہ بندی۔ بیوروکریسیز ارینج دا پرسنل ان اے ورٹیکل رینکنگ، جو بیوروکریسیز ہوتے ہیں، ادارے ہوتے ہیں، یہ ترتیب دیتے ہیں اپنے پرسنل کو، سٹاف کو، پرسنل سٹاف ان اے ورٹیکل رینکنگ، ورٹیکل رینکنگ میں اوپر سے نیچے کی طرف، جو ہاریزنٹل ہوتی ہے وہ رائٹ سے لیفٹ کی طرف یا لیفٹ سے رائٹ کی طرف ہوتی ہے، ورٹیکل اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر کی طرف ہوتی ہے، تو بیسیکلی یہ اوپر سے نیچے کی طرف۔ تو جو ادارے ہوتے ہیں، بیوروکریسیز ہوتی ہیں، ان میں جو سٹاف ہوتا ہے اس کی ارینجمنٹ اوپر سے نیچے کی جانب ہوتی ہے۔ ایچ پرسن از سپروائز بائی ہائر اپس، ہر شخص کی سپرویژن اس سے اوپر کوئی شخص کر رہا ہوتا ہے، اینڈ ان ٹرن سپروائزنگ ادرز ان لوور پوزیشنز، اور ہر شخص اپنے سے نیچے کی جو پوزیشنز ہوتی ہیں ان لوگوں کو سپروائز کر رہا ہوتا ہے۔ یوزلی ود فیور پیپل ان ہائر پوزیشنز، عام طور پر جو اوپر کے عہدے ہوتے ہیں وہاں پہ چند لوگ ہوتے ہیں۔ دا اسٹرکچر ٹیکس دی فارم آف اے بیوروکریٹک پیرامڈ، اور یہ پورے کا پورا اسٹرکچر جو ہے ایک بیوروکریٹک پیرامڈ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ پیرامڈ آپ سمجھتے ہیں حرام مصر کی جو ٹرائنگل والی شیپ ہے، تو وہ شیپ یہاں پہ بھی بنتی ہے کہ اوپر سے نیچے کی طرف پھیلاؤ ہوتا ہے۔ اوپر جو افسران ہوتے ہیں ان کی تعداد کم ہوتی ہے، اور اوپر سے نیچے کی طرف تعداد بڑھتی جاتی ہے، اور ہر بندہ جس بھی پوسٹ پہ ہوتا ہے اس کے اوپر اس کو چیک کرنے والے، اس کو کنٹرول کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ خود جس بھی پوزیشن پہ ہوتا ہے اس سے نیچے کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس کی سپرویژن میں ہوتے ہیں۔ ان دس ہائرارکی اسائنمنٹس فلو ڈاؤن ورڈ اینڈ اکاؤنٹیبلٹی فلوئنگ اپ ورڈ، تو اس درجہ بندی میں جو اسائنمنٹس ہوتی ہیں، جو کام ذمے لگائے گئے ہوتے ہیں وہ نیچے کی طرف جاتے ہیں، اینڈ اکاؤنٹیبلٹی فلوئنگ اپ ورڈ، اور جو احتساب ہوتا ہے وہ نیچے سے اوپر کی طرف، چیک اینڈ بیلنس نیچے سے اوپر کی طرف، اور جو کاموں کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ اوپر سے نیچے کی طرف جاتی ہے۔ ایچ لیول اسائنز رسپانسبلٹی ٹو دی لیول بینیتھ اٹ، ہر لیول، ہر درجہ، ہر سطح کاموں کی ذمہ داریاں لگاتا ہے نچلے لیول پر، وائل ایچ لوور لیول از رسپانسبل ٹو دی لیول ابو، اور ہر نیچے والا درجہ، ہر نیچے والا لیول اوپر والے لیول کے آگے جواب دہ ہوتا ہے فار فلفلنگ دیز اسائنمنٹس، ان کاموں کو پورا کرنے کے لیے۔ نمبر 3 پیدا ریٹن رولز اینڈ ریگولیشنز، لکھے ہوئے اصول و ضوابط۔ ریشنلی انیکٹڈ رولز اینڈ ریگولیشنز کنٹرول ناٹ اونلی دا آرگنائزیشنز اون فنکشننگ بٹ آلسو اٹس لارجر انوائرمنٹ، عقل کے ساتھ بنائے گئے جو رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں نہ صرف آرگنائزیشن کی اپنے کام کرنے کے انداز کو، بلکہ اس کے بہت بڑے انوائرمنٹ کو، اس کے بہت بڑے ماحول کو، جس میں بے شمار سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ کام کرتے ہیں، ان سب کو یہ رولز اینڈ ریگولیشن کنٹرول کرتے ہیں۔ ان جنرل، عام طور پر، دا لانگر اے بیوروکریسی ایگزسٹ
اینڈ دی لارجر اٹ گروز. جتنا لمبا عرصہ کوئی ادارہ زندہ رہتا ہے وہ اتنا ہی بڑا ہوتا جاتا ہے. دا مور ریٹن رول اٹ ہیز, اور اس کے لکھے ہوئے جو رولز قواعد و ضوابط ہوتے ہیں ان کی مقدار بھی بڑھتی جاتی ہے. نمبر 4, ٹیکنیکل کمپیٹنس, ٹیکنیکل مہارت. A bureaucratic organization expects its officials and staff to have the technical competence. ایک جو بیوروکریٹک آرگنائزیشن ہوتی ہے وہ توقع کرتی ہے کہ اس کے افسران اور اس کا جو سٹاف ہے ان میں تکنیکی طور پر مہارت موجود ہو ٹو کیری آؤٹ دیئر ڈیوٹیز, تاکہ وہ اپنے فرائض سر انجام دے سکیں. اینڈ ریگولرلی مانیٹر ورکرز پرفارمنس, اور کارکنوں کی جو پرفارمنس ہے, کارکردگی ہے, اس کو باقاعدگی سے مانیٹر کر سکیں. ایویلیویشن از بیسڈ آن پرفارمنس اینڈ ناٹ آن فیوریٹزم. جو ایویلیویشن ہوتی ہے کسی کی کارکردگی کی جانچ, اس کی بنیاد پرفارمنس ہوتی ہے, نہ کہ فیوریٹزم, نہ کہ جو ہوتی ہے فیوریٹزم ہوتی ہے, پسندیدگی ہوتی ہے کسی کے لیے, وہ نہیں, بلکہ جو پرفارمنس ہوتی ہے اس کی بنیاد پہ کسی کی پرفارمنس کو جانچا جاتا ہے. امپرسنالٹی, رولز ٹیک پریسیڈنس اوور پرسنل ومز. جو اصول ہوتے ہیں, قانون ہوتے ہیں, قواعد و ضوابط ہوتے ہیں, یہ سبقت لے جاتے ہیں ذاتی خواہشات پر. ممبرز آف اے بیوروکریسی او ایلیجینس ٹو دی آفس. جو بیوروکریسی کے ممبر ہوتے ہیں یہ تابع ہوتے ہیں دفتر کے, ان کی اطاعت ہوتی ہے دفتر کی, انہوں نے بیعت کی ہوتی ہے دفتر کے ساتھ, ناٹ ٹو اے پارٹیکولر پرسن, نہ کہ کسی خاص شخص کے ساتھ. دا امپرسنالٹی انشورس, تو یہ جو غیر شخصیت ہوتی ہے یہ اس بات کو یقینی بتاتی ہے دیٹ دی کلائنٹس ایز ویل ایز ورکرز آر آل ٹریٹڈ یونیفارملی, کہ جتنے بھی کلائنٹس ہیں یا پھر ورکرز ہیں ان سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جائے گا. ایچ ورکر ان بیوروکریسی بیکمز اے اسمال کاگ ان اے لارج مشین. بیوروکریسی کا ادارے کا ہر ورکر ایک چھوٹا سا پرزہ ہوتا ہے ایک بہت بڑی مشین میں. ایچ ورکر از ریپلیسیبل یونٹ. ہر ورکر ایک ریپلیسیبل یونٹ ہوتا ہے, اس کو کسی بھی وقت اپنی جگہ سے ہٹا کے اس کی جگہ کسی اور ورکر کو لایا جا سکتا ہے. فار مینی ادرز آر اویلیبل ٹو فلفل ایچ پرٹیکولر فنکشن, اور اس کی طرح کے بہت سارے اور ورکر اویلیبل ہوتے ہیں, دستیاب ہوتے ہیں اس خاص کام کو کرنے کے لیے. فرام دس ڈیٹیچڈ اپروچ اسٹیمز دی نوشن آف دی فیس لیس بیوروکریٹ. تو یہ جو ڈیٹیچڈ اپروچ ہے, ایک الگ تھلگ ہونے کی سوچ ہے, ڈیٹیچ ہونا, الگ تھلگ ہونا, غیر شخصی ہونا, کسی کے ساتھ تعلق نہ ہونا. تو یہ ایک جو بے چہرہ بیوروکریٹ ہوتا ہے اس کا جو تصور ہے, وہ جو ٹرم ہے بے چہرہ بیوروکریٹ, فیس لیس بیوروکریٹ, وہ اسی سے جنم لیتی ہے. فارمل ریٹن کمیونیکیشن, روایتی اور لکھی ہوئی آپس میں رابطے. ہارٹ آف بیوروکریسی از ناٹ پیپل بٹ پیپر ورک. ادارے کا جو دل ہوتا ہے, ادارے کا جو مرکز ہوتا ہے, وہ لوگ نہیں ہوتے بلکہ پیپر ورک ہوتا ہے, کاغذوں پہ کیا ہوا کام ہوتا ہے. رادر دین کیجول وربل کمیونیکیشن, بیوروکریسی ریلائز آن فارمل ریٹن میموز اینڈ رپورٹس. ایک اتفاقیہ یا پھر وربل جو کمیونیکیشن ہوتی ہے, ایک دوسرے کو کہہ کے بلا لینا, فون کر کے بلا لینا, اس پر بیوروکریسی ریلائی نہیں کرتی, بلکہ یہ روایتی اور لکھے ہوئے میموز, یادداشتوں اور رپورٹوں پر کام کرتی ہے. اوور ٹائم دس کورسپونڈنس ایکیومولیٹس انٹو واسٹ فائلز, اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ساری کی ساری جو خط و کتابت ہوتی ہے جس کے ذریعے مختلف کام, ذمہ داریاں دی گئی ہوتی ہیں یا پھر ایویلیویشن کی گئی ہوتی ہے, یہ بڑی بڑی فائلوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں. تو جی اسٹوڈنٹس آگے بڑھتے ہیں. پرابلمز آف بیوروکریسی, بیوروکریسی کے مسائل. بیوروکریسی کین ڈی ہیومنائز اینڈ مینیپولیٹ انڈیویجولس. بیوروکریسی جو ہوتی ہے یہ غیر انسانی سلوک کرتی ہے بعض اوقات, یا پھر انسانوں کا, انڈیویجولس کا, افراد کا استحصال کرتی ہے. اینڈ اٹ پوزز اے تھریٹ ٹو پرسنل پرائیویسی. یہ جو ذاتی پرائیویسی ہوتی ہے اس کے لیے بھی خطرے کا سبب بنتی ہے. اینڈ پولیٹیکل ڈیموکریسی, اور سیاسی جمہوریت کے لیے بھی خطرے کا باعث بن جاتی ہے, یعنی یہ اس کی ایک نیگیٹو چیز ہے. بیوروکریٹک ایلینیشن, اداراتی اجنبیت. ایفیشنسی ورسز پوٹینشیل, اہلیت بمقابلہ صلاحیت. ٹو ڈی ہیومنائز دی پیپل, لوگوں کو کے ساتھ غیر انسانی سلوک کرنے کے لیے. اٹ از سپوز ٹو سرو, کہا جاتا ہے کہ اداروں کے اندر
انسانی رویے کم ہوتے ہیں، غیر انسانی رویے زیادہ ہوتے ہیں. دا ویری سیم impersonality that fosters efficiency keeps officials and clients from responding to its unique personal needs. یہی جو امپرسنالٹی ہوتی ہے، بے اتنائی ہوتی ہے، غیر شخصی اپروچ ہوتی ہے، یہ جو افسران ہوتے ہیں اور جو کلائنٹس ہوتے ہیں ان کا آپس میں جو پرسنل نیڈز ہوتی ہیں، ضروریات ہوتی ہیں، ان کا سلوشن نہیں اکثر اوقات ملتا، اور یہ امپرسنالٹی کی وجہ سے ہوتا ہے. دلچسپی نہیں ہوتی، لوگوں کے ساتھ ذاتی تعلق نہیں ہوتے، تو یہ جو غیر شخصیت پسندی ہوتی ہے یہ بعض اوقات افسران کے لیے اور بعض اوقات کلائنٹس کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہے. فالو بیوروکریٹک پروسیجر، ہر حال میں جو اداراتی پروسیجر ہے اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے. ایک کام سامنے بیٹھ کے اسی وقت ہو سکتا ہے، لیکن وہ اداراتی پروسیجر پہ چلنے کے لیے کئی مہینے انتظار کرنا پڑ جاتا ہے کسی کام کو کروانے کے لیے. بیوروکریٹک انوائرمنٹ گیوز رائز ٹو ایلینٹیشن. جو بیوروکریٹک ماحول ہوتا ہے، ادارے کا ماحول ہوتا ہے، وہ اجنبیت کو پیدا کرتا ہے. ویئر ہیومن بینگز ریڈیوس ٹو اے پارٹ. نتیجے میں جو انسان ہوتا ہے وہ ایک پرزہ بن جاتا ہے آف بگ بیوروکریٹک مشینری، ایک بڑی اداراتی مشینری کا. بیوروکریٹک ان ایفیشنسی اینڈ رائچولزم. ادارے کی نااہلیت اور رسم پرستی، رسموں کے اوپر جو رولز ہیں ان کے اوپر عمل کرنا. ریڈ ٹیپ، سرخ فیتہ، یہ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ جو فائل ہوتی ہے وہ چلتے چلتے رک جاتی ہے، اس کے اوپر سرخ فیتہ چڑھا دیا جاتا ہے، یعنی وہ اس کے اوپر کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، پرابلم آ جاتی ہے، تو یہ اکثر اوقات فائلیں جو ہے رک جاتی ہیں، اور ان کو چلانے کے لیے ہمارے جیسے ملک میں پیسوں کا، رشوت کا استعمال کیا جاتا ہے، پھر جا کے فائل آگے چلتی ہے. تو یہ جو رکاوٹ ہے اسی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. دا ٹیڈیس پری آکوپیشن، شدید قسم کی مصروفیت ود آرگنائزیشن روٹین اور پروسیجر. اس کے ساتھ ادارے کے اندر جو روٹین اور پروسیجر ہوتے ہیں یہ بڑے ہی شدید قسم کے تھکا دینے والے ہوتے ہیں. رول از اے رول، اور کہا جاتا ہے کہ رول ہے. بیوروکریٹک رائچولزم، اداروں کے اندر رسم پرستی. پری آکوپیشن ود رولز اینڈ ریگولیشنز، شدید مصروفیت، پھر رولز اور ریگولیشن پہ عمل کرنا. ٹو دی پوائنٹ آف تھوارٹنگ این آرگنائزیشن گول. نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ جو آرگنائزیشن کے گول ہوتے ہیں وہ رک جاتے ہیں، سلو ہو جاتے ہیں، کہ جب تک ان باتوں پہ عمل نہیں ہوگا فائل آگے نہیں چلے گی، کام آگے نہیں بڑھے گا. ریچولزم اسٹیفلز انڈیویجولس کریٹیوٹی. جو یہ رسم پرستی یا اصول پرستی ہوتی ہے، یہ جو افراد کی کریٹیوٹی ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے، اس کو دبا دیتی ہے. اینڈ اسٹرینگلز آرگنائزیشن پرفارمنس. نتیجے میں جو تنظیمی کارکردگی ہوتی ہے اس کا گلا گھونٹا جاتا ہے. ماڈسٹ سیلری، سیلریز بہت کم ہوتی ہیں. نو اسٹیک ٹو پرفارم ایفیشینٹلی. اگر کوئی اہلیت سے، قابلیت سے پرفارم کرتا ہے تو اس کا صلہ کوئی نہیں ہوتا. نو انسینٹیو، کوئی ترغیب نہیں ہوتی. آل رائچولزم، ہر طرف قانون 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 پہ عمل کا جو رونا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اینڈ دی ریزلٹنٹ کرپشن، نتیجے میں بدعنوانی جنم لیتی ہے. بیوروکریٹک انرشیا. بیوروکریٹک انرشیا ریفرز ٹو دی ٹینڈنسی آف دی بیوروکریٹک آرگنائزیشن ٹو پرپیچویٹ دیم. جو بیوروکریٹک انرشیا ہوتا ہے ریفرز ٹو دی ٹینڈنسی، یہ اس رجحان کی طرف ریفر کرتا ہے آف دی بیوروکریٹک آرگنائزیشن، اداروں کی تنظیمات کے، ٹو پرپیچویٹ دیم، جو ان کے اندر سرات کر چکا ہے. اف بیوروکریسیز ہیو لٹل موٹیویشن ٹو بی ایفیشینٹ. اگر بیوروکریسیز کے اندر تھوڑی سی بھی موٹیویشن ہو، تحریک ہو ایفیشینٹ ہونے کی، مؤثر ہونے کی، اہل ہونے کی، دے سرٹنلی ہیو ایوری پرسن ٹو پروٹیکٹ دیئر جابس. تو وہ اپنے اندر موجود جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کی جابس کو پروٹیکٹ کرنے کی حتی المقدور کوشش کرتے ہیں. Thus the officials typically strive to perpetuate their organizations. لہٰذا جو officials ہوتے ہیں ٹپیکلی عام طور پر جو افسران ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی آرگنائزیشن کو پرپیچویٹ کریں، ان کا سلسلہ برقرار رکھیں. ایون وین اٹس پرپز ہیز بن فلفلڈ، اگر جس کے مقاصد پورے ہو چکے ہوں. بعض اوقات ایک ادارہ بنایا جاتا ہے اس کام کے لیے کہ بھئی یہ 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے، 4 سال کے لیے کام کرے گا، اپنا مقصد ختم کرے گا، اس کے بعد اس کو ختم کر دیا جائے گا. لیکن اس کے اندر جو تنہا دار لوگ ہوتے ہیں، افسران ہوتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کاموں کو لمبا کیا جائے
ان کو ڈیلے کیا جائے تاکہ ان کی تنخواہیں اور ان کے جو پروفٹس ہیں وہ جاری رہیں. تو اسی چیز کو بیوروکریٹک انرشیا میں ڈسکس کیا گیا ہے. اسٹوڈنٹس یہیں پہ آج کے ہمارے لیسن کا اختتام ہوتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ انتہائی لیسن مفید اور فروٹفل ہوگا. آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں, کمنٹس دیں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اسٹڈی ٹائم فار آل چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ نیکسٹ لیسن نمبر 9 میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.